قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. بہت اہم آیت ہے. دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ، آپ بھی سنتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں. کچھ آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، کچھ نئے آتے ہیں، کچھ پرانے آتے ہیں. لائف گزر رہی ہے. اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. کبھی علماء سے سنتے ہیں، کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بھائی اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یوں کرو. لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے. اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے. میں آج سویا نہیں ہوں، نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا. میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج، تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے. اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے، میں سویا نہیں ہوں. جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعۃ الرشید میں، رات کو بھی نیند نہیں آئی، بہت تھوڑا سویا ہوں. تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا، تو اس لیے میں نے کہا یہ لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے. تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں، بہت دھمکیاں اللہ نے دی ہیں. میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آگ میں ڈال دوں گا. لیکن کرتا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ، دھمکیاں ہی دے رہا ہے بس. اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں. سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں. اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے. انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، سکڑتا ہے جسم انسان کا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ. لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے. یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے. اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں. پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں. تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے. بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے. اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ. دیکھو 2 سٹے لگائے ہیں، سیٹ ہو گیا. اتنی خراب چیز ہے چائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے. تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ. مسافر خانہ ہے. اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے. وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا. تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے. مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا. موت سے پہلے پہلے کیا کرو. دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہیں ہیں. بال بچے کہاں ہیں؟ یہیں. آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے؟ امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے.
یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یا کھاتے زیادہ ہیں؟ بچاتے زیادہ ہیں کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری, اپنا گھر بن. میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں, یہ بس جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو نا. تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی, جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے, ایک عمر ہو جاتی ہے, آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے, جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس. تو لوگ بنا لیتے ہیں. عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ, ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے, آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ زیادہ, 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے. تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو. ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دکانیں خرید لیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے؟ یار یہ میرا سرمایہ ہے, پوری زندگی کا کیا ہے یہ میرا سرمایہ, میری بچت ہے, یہی میں نے کمایا ہے. میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا, تو اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں. جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے, کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا, ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا. یہ کیا بچا لیا تو نے, یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, چھن جائے گا, تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے. لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا. 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی, اتنے جائیدادیں بنا لی, اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے, بہت ہو گئے 75 ہو گیا. 75 کا کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے, کھانے کے قابل نہیں ہوتی, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اس میں اتنا بچانا 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 بچانا. او بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے, اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی, اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں, اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے, وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں. یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے, یہاں یہ کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, ایک پلاٹ وہاں بھی ہے, اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید, میں نہیں کوشش کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا, اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچے کتنے جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل. 2 پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا, کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا, بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی. اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں, ورنہ میں نے چھوڑ دی تھی. بس اب نہیں دینا بھائی, بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے. تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے, مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, نسل روک رہے ہیں,